قدیم رومی تہذیب کی ایک زندہ نشانی گلیڈیٹر اسکول کے روپ میں آج بھی سلامت کھڑی ہے۔ حالانکہ یہ لگ بھگ کھنڈر ہو چکا ہے، لیکن اس کی تڑقتی دیواروں میں سینکڑوں یودھاؤں کی عظیم کہانیاں چھپی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ ان کہانیوں کے کرداروں کے ساہس کو محسوس کرنے کے لیے روم آتے ہیں اور پھر گلیڈیٹر اسکول کی جھڑتی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں۔ یوں تو اس کے اتہاس میں کئی مہان یودھاؤں کی کہانیاں چھپی ہے، لیکن آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یودھا اتہاس کے سب سے مقبول غلاموں میں سے ایک تھا، جس کا نام اسپارٹاکس تھا۔ وہی اسپارٹاکس جس کی مورتی آج بھی روم کے چوراہوں پر لگی ہے۔ تو چلیے ایک بار پھر گلیڈیٹر اسکول کی دھاراشاہی ہوتی عمارت کے نیچے سے اس اتہاس کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے اسپارٹاکس جیسے جنگجو سپاہی کو ایک قیدی بنا دیا اور پھر ایک غلام سے باغی بنا دیا، اور روم کی نسل پرستی کی غلامی سے نجات کے لیے اسپارٹاکس کی قیادت میں غلاموں کا ایک چھوٹا سا دستہ سلطنت روم کو للکارنے لگا۔ دوستوں، سلطنت روم کو تاریخ کے سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال قبل قائم ہوئی تھی، جس کا خاتمہ عثمانی ترکوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ سلطنت روم ایک اور خاص حوالوں سے بھی یاد کی جاتی ہے، اور وہ ہے اپنے غلاموں پر شدید ظلم و ستم۔ سلطنت روم کے امیر خاندانوں کو گلیڈیٹرز کا کھیل دیکھنے کا شوق تھا۔ اس کھیل میں کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مالکوں کے منورنجن کے لیے غلاموں کو ایک دوسرے سے یا پھر وحشی درندوں سے لڑایا جاتا تھا، اور یہ کھیل کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہوتا تھا، اور ایسے غلاموں کو گلیڈیٹر کہا جاتا۔ یہ غلام زیادہ تر وہ لوگ ہوتے جو یا تو جنگوں میں پکڑے جاتے یا پھر جو اپنے قرضے ادا نہ کر پاتے۔ ان غلاموں کو قطعی طور پر کوئی حقوق حاصل نہ تھے، انہیں معمولی غلطیوں پر بھی موت کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں غلاموں کو قابو میں رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ کے لیے بیڑیاں پہنا دی جاتی تھی، جنہیں وہ سوتے وقت بھی نہیں اتار سکتے تھے۔ ان حالات میں ایک ایسا غلام ظاہر ہوا کہ جس کی بغاوت کی ایک ہلکی سی چنگاری نے دھماکہ خیز آتش فشاں کا روپ دھارن کر لیا، جس نے سلطنت روم کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ ایک مضبوط کردار یودھا تھا جس میں بکھری ہوئی طاقتوں کو اکٹھا کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں تھیں۔ سلطنت روم کی فوج نے اسپارٹاکس اور اس کی فوج پر کئی حملے کیے، لیکن اسپارٹاکس نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے انہیں شکست دے کر ان کے ہتھیار قبضے میں کر لیے۔ روم کی فوج کا یہ حال دیکھ کر سلطنت روم میں کھلبلی مچ گئی۔ اسپارٹاکس اور اس کے ساتھیوں نے ویسوویس نامی پہاڑی پر اپنا کیمپ قائم کر لیا۔ جب رومی فوج نے اس پہاڑی کا محاصرہ کر کے ان غلاموں کو سرنڈر کرنے کو کہا تو اسپارٹاکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی دوسری طرف سے رسیوں کے سہارے اتر گیا اور وہاں موجود رومی دستوں کا قتل عام کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس فوج کے کمانڈر کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس مارکے کے بعد اسپارٹاکس کی فوج کے حوصلے اور بلند ہوتے گئے اور پوری سلطنت میں غلاموں کی بغاوت کرنے اور بھاگنے کی گھٹنائیں سامنے آنے لگی۔ پھر کچھ سالوں تک روم کے غلاموں کی تعداد اسپارٹاکس کی فوج میں بڑھتی گئی۔ اسپارٹاکس نے ان غلاموں کو روم کی فوج سے لڑنے کے لیے ٹریننگ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک دن اس کا سامنا روم کی سیناؤں سے ضرور ہوگا۔ دھیرے دھیرے غلاموں کا یہ قافلہ ایک عظیم لشکر میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ لیکن دوستوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسپارٹاکس جیسا جنگجو ایک باغی کیسے بن گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپارٹاکس کی پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اسپارٹاکس یونان کے علاقے تریس میں پیدا ہوا تھا، اور وہ بہت محنتی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے روم سلطنت کا سپاہی بننے کا موقع ملا، جہاں اس نے روم سلطنت کے لیے کافی محنت کی۔ اس کی جانبازی کے چرچے ہر جگہ تھے، لیکن بعد میں اس نے سینا کی جگہ ڈاکوؤں کا ہاتھ تھام لیا، اور ایک دن جب ڈاکوؤں سے اس کے رابطے کا خلاصہ ہوا تو پہلے تو اسے رومی فوج سے نکال دیا گیا،
اور پھر بندی بنا لیا گیا، جس کے بعد اسپارٹکس کو ایک ٹھیکیدار کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تاکہ وہ اس سے اپنا کام کرواتا رہے۔ اسپارٹکس ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، اس لیے اسے کیپوا شہر کی ایک گلیڈیٹر اسکول میں ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ مستقبل کا ظالم یودھا بن سکے۔ اسپارٹکس ایک جانباز تھا، اس لیے اسے کسی کو مارنے سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ بہت جلد ہی کھیل کے داؤں پیچ سمجھ گیا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسپارٹکس پہلی بار میدان میں اترا۔ اس رومانچک کھیل کو دیکھنے کے لیے روم کی تمام جنتا گلیڈیٹر اسکول میں جمع ہوئی تھی۔ اسپارٹکس کے مد مقابل کئی اور ظالم لڑاکو تھے، حالانکہ اسپارٹکس کی طاقت کے آگے سبھی پست ہو گئے۔ اسپارٹکس نے ایک کے بعد ایک دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ میدان میں جہاں تہاں دشمنوں کا خون بہہ رہا تھا، درشکوں میں جوش و خروش اور دشمنوں میں خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس کے ساہس سے روم کی سلطنت کا ہر شخص متاثر تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ اسپارٹکس میدان میں اترتا اور منٹوں میں مخالفین کو دھول چٹا دیتا اور ان کی چیخیں نکال دیتا۔ ایسا کر کے وہ درشکوں کو تو خوش کر پا رہا تھا، لیکن دکھ و درد سے خود گھرتا جا رہا تھا۔ وہ کسی کو بے وجہ نہیں مارنا چاہتا تھا، پر چونکہ وہ غلام تھا اس لیے یہ اس کا کام تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کے من میں آزادی کی امید جاگ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سلطنت روم کے خلاف بغاوت کی چنگاری بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سلطنت کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور بغاوت کے روپ میں چھوٹے موٹے جوابی حملے کرنا بھی شروع کر دیا۔ سپاہیوں کے ساتھ جھڑپوں کی خبریں آنے لگی تھی، اور ایک دن اس نے 78 گلیڈیٹر یودھاؤں کو ایک جٹ کر کے غلامی سے نجات پانے کے لیے رومی سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جبکہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے رسوئی میں استعمال ہونے والے چاقو اور برتنوں سے پہلے حملہ کیا، پھر فوجیوں کے ہتھیار چھین کر ان کو قتل کر دیا۔ چونکہ اسپارٹکس ایک رومی سپاہی رہ چکا تھا، اس لیے وہ سپاہیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مالک بیٹیاٹس کو قتل کر کے قلعے کی دیواروں کو پھلانگنے میں کامیاب رہے۔ اسپارٹکس کی بہادری کے قصے سلطنت روم کے باقی غلاموں نے پہلے سے سن رکھے تھے، اور جب اسپارٹکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلواروں کو لہراتے ہوئے قلعے سے باہر نکلا تو جو بھی غلام ان کو دیکھتا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ جب یہ سب یہاں سے نکلے تو ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپارٹکس کی قیادت میں ان غلاموں نے چھپنے کی بجائے روم کے قافلوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور ان کے مال کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی قبضے میں کر لیتے اور غلاموں کو آزاد کروا کر اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ اسپارٹکس نے سلطنت روم کو کئی حملوں میں شکست دینے کے بعد حکمت عملی کے طور پر جنگ کا دائرہ روم سے دور کے علاقوں میں بڑھانے کو ترجیح دی، تاکہ گوریلا جنگ کے ذریعے روم کی فوج کو کمزور کیا جا سکے۔ 72 قبل مسیح تک اسپارٹکس 1,20,000 کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا، اور اس نے مقابلے کے لیے گول کے علاقے یعنی موجودہ فرانس کو چنا تھا۔ لیکن اس کا دوست کرکسس اسی شہر میں رہ کر روم پر حملہ کرنے کو مشورہ دے رہا تھا، لیکن اسپارٹکس روم کی فوج کو مرکز پر حملہ کرنے سے پہلے اسے کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرکسس نے 30,000 کی فوج کو لے کر علیحدگی اختیار کر لی، اور روم پر حملہ کرنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ہاتھ لگ گیا اور اپنی فوج کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے بعد اسی رومی فوج نے اسپارٹکس پر بھی حملہ کر دیا، لیکن اسپارٹکس کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا شکار ہوئے۔ اب صورتحال سلطنت روم کے قابو سے باہر ہو چکی تھی، اور قریب تھا کہ یہ غلام دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ کر دے۔ ایسے میں روم نے اپنے سب سے طاقتور جرنیل مارکس لیسینیوس کریسس کو اسپارٹکس کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کریسس نے سب سے پہلے روم کے سب سے وحشی اور جنگجو فوجیوں پر مشتمل 40,000 فوج کا ایک لشکر تیار کیا، اور اپنے ایک ساتھی میومس کو ایک الگ لشکر کے ساتھ غلاموں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ جب اسپارٹکس کی فوج اس لشکر سے لڑائی میں مصروف تھی تو کریسس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر انہیں ختم کر دیا۔ اس جنگ میں اسپارٹکس کا بہت نقصان ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے سمندری ڈاکوؤں سے بے شمار دولت کے بدلے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سسیلی کے ساحل پر اتارنے کا سودا کیا، لیکن ان ڈاکوؤں نے اسپارٹکس کو دھوکہ دے کر دولت لے کر فرار ہو گئے۔ اب اسپارٹکس نے جنگ کو ٹالنے کے لیے کریسس کو پیغام بھیجا، لیکن کریسس نے انکار کر دیا۔ اب اسپارٹکس کے پاس
صرف دو راستے تھے کہ یا تو پھر سے غلامی کا توپ اپنے گلے میں پہن لے یا پھر مر کر اس لعنت سے چھٹکارا پا لے۔ لیکن اسپارٹاکس نے میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آج ہم یہ جنگ جیت گئے تو گھوڑے بہت مل جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ گھوڑا میرے کسی کام کا نہیں۔ اسپارٹاکس کے پاس بھاگنے کا موقع تھا، لیکن وہ اپنے سپاہیوں کو مرتا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ان میں لڑنے کا جوش بہت تھا، لیکن خود کو ان کے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچا سکے۔ جلد ہی پورا میدان گھائل سینکوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اسپارٹاکس کسی بھی طرح آگے بڑھ کر کریشس کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور ایک تیر اسپارٹاکس کے سینے کو پار کرتے ہوئے آگے نکل گیا، اور یہ منظر دیکھ کر اسپارٹاکس کی فوج کو یقین ہو گیا کہ اسپارٹاکس مر گیا، جس کے بعد اس کی فوج کو رومی فوج نے رون دیا۔ اسپارٹاکس کو مرتا دیکھ کر اس کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، جن میں سے 6000 لوگوں کو بندی بنا لیا گیا، جن کو کیپوا اور روم کی درمیانی سڑک پر صلیبوں پر لٹکا کر ان کے جسموں میں لوہے کی کیلیں گاڑی گئی، تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنا کر باقی غلاموں کو سلطنت روم کی طاقت اور دبدبے کا احساس دلایا جائے اور اسپارٹاکس کے ماننے والے اس راہ کو ترک کر دے۔ اسپارٹاکس کے اس ساہس کو تیسری سروائل جنگ کے نام سے اتہاس کے پنوں میں درج کر لیا گیا، لیکن اس نے بغاوت کی جو لو جلائی تھی وہ آگے چل کر سلطنت روم کے زوال کا سبب بنی۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور مزید اسی طرح کے ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔